بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محرم الحرام 1442 ہجری اپنے اندر بے حساب برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں لے کر ہمارے پاس تشریف فرما ہوا، اور یہ دن، یہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں۔ ان لمحات میں تمام مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت مبارکہ، خصوصاً اہل بیت اطہار اور پھر سید الشہداء شہنشاہ کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جملہ رفقا، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کے جھنڈے کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی طاقت اسے سرنگوں نہیں کر سکے گی۔ زباں پہ جو نام حسین آ گیا ہے، زباں پہ جو نام حسین آ گیا ہے، تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے۔ تو ہم جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس آستانہ پر، آستانہ عالیہ ریاض آباد شریف، فتح جنگ روڈ، ڈھوک فتح اٹک میں 10 روزہ مجالس بعد نماز مغرب تا نماز عشاء جاری اور ساری ہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اپنے احباب کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، اپنے سامعین کے لیے مناقب سید الشہداء کے عنوان سے حاضری لگانے کا یعنی آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مناقب برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی علیہ نے دو ہزار 18 میں یعنی ان کو کتابی صورت میں شائع فرمایا۔ تو یہ کتاب ہے، یہ اس کا انہوں نے نام رکھا مناقب سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ما مثنوی شہ گلگوں کبا۔ تو آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری حاضری قسطوں میں ہوا کرے گی، جتنے دن محرم الحرام شریف میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوا۔ تو ہم بلا تمہید آغاز کر رہے ہیں فصل اول سے۔ ان کو آپ نے فصلوں میں تحریر فرمایا ہے مناقب کو۔ تو فصل اول، فصل نمبر 1، ولادت، نام، کنیت
القاب اور حلیہ یا حلیہ مبارکہ، سبحان اللہ، بڑی محبت سے، بڑی توجہ سے، ادب و احترام سے سماعت فرمائیں اور پھر اس کو شیئر کریں اپنے احباب کے ہمراہ۔ سید الشہداء سبط مصطفیٰ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری بروز منگل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھی اور منہ میں لعاب دہن شریف ڈالا۔ سبحان اللہ۔ گویا پہلے دن سے ہی میں عرفان کا جام شیریں پلا کر لذت ایمان و ایقان سے سیراب فرما دیا۔ دودھ پلانے کا شرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ عالیہ حضرت ام الفضل بنت حارث کو حاصل ہوا۔ 7ویں دن شہزادہ عالی وقار کا ایک گوسفند سے عقیقہ کیا گیا۔ امام عالی مقام کا نام حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور القاب بہت سے ہیں، جیسے المبارک، الطیب، الرشید، سبط الرسول اور ریحانۃ الرسول وغیرہ۔ حسین نام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا، جیسا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تجویز فرمایا تھا۔ یہ نام وحی الہی کے مطابق رکھے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے ہیں۔ عمران بن سلیمان سے روایت ہے کہ حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں سے 2 نام ہیں جو کہ زمانہ جاہلیت میں نہ تھے۔ حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ حلیہ مبارکہ آپ کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سینہ سے قدم مبارک تک بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ چہرہ اس قدر حسین و جمیل، سبحان اللہ، چہرہ اس قدر حسین و جمیل تھا کہ جو زیارت کرتا آپ کا شیدا ہو جاتا۔ امام احمد نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے، فرمایا کہ حسن سینے سے لے کر سر تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حسین اس سے نچلے حصے میں آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔
زباں پہ جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے۔ تعلیم و تربیت دوسری فصل ہے، عنوان ہے تعلیم و تربیت۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی رفعت شان اور بلندی مرتبت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جس انداز سے پروان چڑھایا وہ بلا شبہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کی ایسی تربیت فرمائی کہ ہر آنے والا دن آپ کے اوج و عروج کی خبر دیتا رہا۔ یہ رسولی مکتب کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ پوری زندگی میں آپ کا ہر عمل جداگانہ اور منفرد رہا۔ حسن صورت تو ودیعت تھا ہی، تعلیم و تربیت کے بعد حسن سیرت میں بھی کوئی کمی نہ رہی۔ آپ بچپن ہی سے تمام اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ سے مزین ہو گئے۔ ہر ادا ایسی کہ فرشتوں کو بھی رشک آئے۔ سبحان اللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تربیت کے علاوہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت نے آپ کو عقل و دانش اور فہم و فراست کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے نہ صرف وہ خود مستنیر ہوئے بلکہ تا قیامت آنے والی نسل انسانی کو بھی اس روشنی سے منور فرما دیا۔ بلا شبہ آنے والا ہر دور آپ کے انوار عرفان سے جگمگاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے شہزادگان کی تعلیم و تربیت میں خصوصی توجہ دی اور مختلف مواقع پر نصیحتیں فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرماتے ہوئے ایک موقع پر چند اشعار کہے جن سے علوی تعلیم و تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اشعار کا مفہوم یہ ہے: اے حسین، عقل مند وہی ہے جو ادب پذیر ہے، جو کچھ بھی طلب کرو حسن و خوبی سے طلب کرو، صرف مال و دولت کو اپنی کمائی نہ سمجھو بلکہ خدا کے خوف اور اس کی خشیت کو اپنی کمائی جانو۔ یہ مال و دولت تو آنے جانے والی چیز ہے اور روزی اپنے وقت پر میسر ہو کر رہتی ہے۔ اے فرزند، بلا شبہ قرآن میں نصیحتیں ہیں، خوب ذوق و شوق اور حسن سائی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرو۔ جو کچھ بیان کیا جائے اس کو کان لگا کر سنو، بلندو بالا معبود کی عبادت بھی اخلاص سے کرو، ہمیشہ رہنے والی خوبی اور کرامت سے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے دوست کے ساتھ نہایت لطف اور مہربانی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے ایک باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ والد کی اپنے بچے کی تربیت کا انداز ہے، حسین انداز ہے،
دلچسپ انداز ہے، پیارا انداز ہے، شفقت بھرا انداز ہے۔ آئیے فکر امام حسین اور سیرت امام حسین کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی سایہ جمیلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا نئے جوش اور نئے ولولے اور نئی امنگ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ کون؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا منہ مبارک، جن کا ماتھا مبارک، جن کے گال مبارک اور جن کا گلا مبارک چومنے والی ہستی امام الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی ہیں، حضرت سیدۃ النساء ہیں، نانا امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہیں، والد گرامی سید الاولیاء اولیاء کے سردار ہیں، اور والدہ ماجدہ سیدۃ النساء جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سید الشہداء ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ زباں پہ جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بے چین آ گیا ہے۔ زباں پہ جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بے چین آ گیا ہے۔ نبی کے نواسوں کی بیتی جو دیکھی تو نظروں میں بدر و حنین آ گیا ہے۔ نبی کے نواسوں کی بیتی جو دیکھی تو نظروں میں بدر و حنین آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس پہلی نشست کا اختتام ہوا جاتا ہے، اور یہ مناقب سید الشہداء جو قسطوں میں انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ تو آپ تمام محبین اور ہمارے فیس بک کے احباب جو اس آئی ڈی جس سے ہم اس وقت لائیو ہیں قبلہ پیر ہادی سرکار، اس پر بھی جتنے احباب ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے گزارش ہے، اور ہماری دوسری آئی ڈی صاحبزادہ محمد اکرام علوی، اس پر بھی جتنے احباب ہیں ان کو بھی ہماری گزارش ہے، اور ہماری تیسری آئی ڈی علوی فیض آبادی، اس پر بھی جتنے احباب ہیں یعنی فرینڈز ہیں، دوست احباب ہیں، محبین ہیں، معتقدین ہیں، احباب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، بچے بچیاں ہیں، یہاں پر بھی اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بھی، ہم ان فیس بک کی تینوں آئی ڈیز پر جو ہمارے احباب ہیں ان کو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا فیس بک پر پیج ہے پیر ہادی سرکار صاحب ریاض آباد شریف، اس پر بھی ہماری تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ ریاض الایمان کی ویڈیوز موجود ہیں، اور یہ ویڈیو بھی ہم وہاں پر اپلوڈ کر دیں گے۔ اور یوٹیوب چینل بھی ہمارا اسی نام سے ہے پیر ہادی سرکار، اس پر بھی ہمارا یہ اپنے مرشد گرامی قبلہ والد گرامی حضور ریاض الملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز کا تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ریاض الایمان 535 قسطوں میں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار پر اسے اپلوڈ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، پورا قرآن پاک اور پورا ترجمہ۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نیکی کی دعوت میں ہمارا دست و بازو بنیں، ہمارے اس فیس بک پیج کو بھی لائک کریں پیر ہادی سرکار صاحب ریاض آباد شریف، اور یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار،
وہاں پر اس کو سبسکرائب کریں اور یہاں اس پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم سارے اس نیکی کی دعوت میں شریک ہو کر اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم ایک ہو کر ہم اس کو پھیلانے میں مصروف اور مشغول ہو جائیں۔ کیا پتہ یہی کوشش ہماری آخرت اور عاقبت کے سنورنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفر کا منہ کالا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گوارا بنائے، اور خصوصی طور پر یہ جو ایام محرم الحرام اور یہ جو پہلا عشرہ ہے جس کی آج 3 تاریخ ہے، اس کو یعنی ان 10 ایام کو پورے پاکستان میں خصوصی طور پر اور پوری دنیا میں عمومی طور پر خیر خیریت سے گزار دے۔ زبان پہ جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔